بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کا قتل کر دیا۔ بہن کی بیٹی کی وجہ سے خاندان والوں نے بہنوئی سے میری شادی کر دی۔ وہ سبھی اس سچائی سے انجان تھے کہ میں اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کو مارنے گئی تو وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گئے۔ آج ایسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، میری چیخ نکل گئی کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں اپنے شوہر حیدر کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی میرے بہنوئی کمرے میں داخل ہوئے۔ کیونکہ میری شادی میرے بہنوئی سے ہوئی تھی، میرے گھر میں صرف میں ہی جانتی تھی کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو مار ڈالا تھا۔ میں میری بہن کی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے اپنے بہنوئی سے شادی کرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو مار کر اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لوں گی۔ میں اپنے شوہر حیدر سے بہت نفرت کرتی تھی۔ میں نے یہ شادی مجبوری میں کی تھی۔ حیدر کا بہت بڑا کاروبار تھا، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، گاڑی، بنگلہ، تین فیکٹریاں، سب کچھ تھا۔ اس لیے میری ماں نے میری شادی بھی میرے بہنوئی یعنی حیدر سے کروا دی۔ میری بڑی بہن مجھے سب بتاتی تھی کہ کیسے حیدر بند کمرے میں میری بہن پر ظلم کرتا تھا اور آدمی سے جانور بن جاتا تھا کہ جسم پر لگے نشان اس بات کے ثبوت تھے، لیکن وہ سب کے سامنے اتنا اچھا ہونے کا دکھاوا کرتا تھا کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ میری بہن نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ حیدر اسے مارنے کا پلان بنا رہا ہے، لیکن اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ یہ سب کچھ خود ہی ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ حیدر نے فاطمہ یعنی میری بھانجی کو اپنی دادی کے پاس چھوڑ کر میری بہن کے ساتھ مری گھومنے کی ترکیب بنائی ہے، اور اس کے بعد میری بہن مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔ اور میری بدقسمتی تھی کہ میں آخری بار اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی کیونکہ ان کی تو لاش بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب حیدر واپس آیا تھا میں نے دیکھا کہ انہیں بس تھوڑی ہی چوٹ لگی تھی۔ وہاں میری بہن کی لاش لاوارث پڑی ہوئی تھی اور ہم یہاں گھر میں حیدر کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میری بہن جاتے وقت خوش ہونے کی بجائے پریشان لگ رہی تھی اور مجھے یہاں تک کہہ گئی تھی کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا تو تم میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تب میں اپنے بہنوئی کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حادثے میں حیدر کو تھوڑی ہی چوٹ لگی اور میری بہن کی جان چلی گئی۔ ضرور حیدر نے ہی میری بہن کو مارا ہوگا، لیکن میرا خاندان تو حیدر کو دلاسا دے رہا تھا اور حیدر پر ایک بھی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ میرے علاوہ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ حادثہ تو دونوں کے ساتھ ہوا تھا، پھر میری بہن ہی کیوں مری۔ باقی سب نے میری بہن کے بارے میں پوچھا تو میرے گھر والوں نے بھی وہی بتایا جو حیدر نے ان کو بتایا تھا۔ مجھے لگا یہ سب میری بہن کو مارنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ پہلے ہمیشہ جب بھی آپی اور میرے بہنوئی باہر جاتے تھے تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن اس بار وہ پہلے سے ہی اس کو اپنی دادی کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ جب میں نے اپنے خاندان میں سبھی کو اس بارے میں بتایا تو سبھی مجھ پر غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ تم اپنے بہنوئی جیسی اچھی آدمی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں ان کے سامنے تو چپ ہو گئی، لیکن جب اس کے بعد میرے بہنوئی میرے گھر آئے تو موقع ملتے ہی ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ ایکسیڈنٹ تو آپ دونوں کا ہوا تھا، تو آپ کو اتنی کم چوٹ کیسے لگی؟ میرے اچانک ہی سوال کرنے پر وہ چونک سا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میری بہن نے مری جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا میری یہ بات سن کر حیدر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہیں سب کچھ پتہ ہے تو اچھی بات ہے اور بہتر ہوگا کہ تم چپ ہی رہو اور کسی کو کچھ نہ بولو، اور ہاں آگے سے تم اس بارے میں مجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کرو گی۔ حیدر کا ایسا انوکھا جواب سن کر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب حیدر نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا اور کچھ دن بعد فاطمہ کو بھی ہمارے گھر سے لے گیا تھا۔ میرے گھر میں سب لوگ نارمل ہو گئے تھے، لیکن میں اپنی بہن کو پل بھر کے لیے بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ حیدر کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی کیونکہ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی کیونکہ گھر میں کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور سب کو حیدر پر پورا بھروسہ تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب 2 مہینے بعد میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی میرے بہنوئی سے کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میں اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں جس کے ساتھ میری بہن نے روتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تھی، جس نے میری بہن کو مار ڈالا تھا، لیکن میری بہن کی 2 سال کی بیٹی اب بن ماں رہنے لگی تھی۔
اور میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ اسے ماں کا پیار ملے۔ سب کا مانی تھا کہ ماں کے بعد خالہ کے علاوہ کوئی بھی فاطمہ کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہر کوئی اس بات پر زور دے رہا تھا کہ میں حیدر سے شادی کر لوں، کیونکہ فاطمہ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بابا سے بات کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ میں فاطمہ کو یہاں لا کر بھی اس کا خیال رکھ سکتی ہوں، اسے ماں کا پیار تو یہاں بھی مل سکتا ہے، صرف اس لیے کہ میری شادی میرے بہنوئی سے کروائی جائے۔ لیکن حیدر فاطمہ کو اپنے سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے خاندان کے سبھی لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور حیدر سے میری شادی کرا دی، اور میں رخصت ہو کر حیدر کے ساتھ ان کے عالی شان بنگلے پر پہنچ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی حیدر کی حقیقت نہیں جانتا تھا، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری زندگی میں میری بہن جیسی کوئی بات نہ ہو جائے، شاید مجھے ایسی ہی دردناک موت ملے۔ دلہن بن کر حیدر کے کمرے میں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی۔ فاطمہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ میرے گلے لگ کر میرے پاس ہی سو گئی۔ جب حیدر کمرے میں آئے تو فاطمہ کو میرے پاس سوتا دیکھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ اب میرا دل ڈر کے مارے زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں اور کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاؤں جہاں حیدر کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ مجھے حیدر سے بہت نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ میری بہن کا ہتھیارہ تھا۔ میں اس سے اپنے شوہر کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی تھی، لیکن میں مجبور تھی کیونکہ مجھے اب یہیں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ فاطمہ کے لیے مجھے اب یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر میں اپنے شوہر کی بات نہیں مانوں گی یا ان کی عزت نہیں کروں گی تو میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی میری بہن نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو میں فاطمہ کا خیال رکھوں گی، اور میں صرف فاطمہ کے لیے ہی خود کو یہ زہر پینے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں اپنے انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب حیدر کمرے میں اندر آئے۔ میں دل ہی دل دعا کر رہی تھی کہ حیدر میرے پاس بھی نہ آئے تاکہ مجھے ان کو منع نہ کرنا پڑے۔ میری بہن نے مجھے بتایا تھا حیدر کو ایک بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بہن کے پاس نہیں آتے تھے۔ مجھے میری بہن کی بات یاد آئی اور میں اداس ہو گئی اور رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر حیدر نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارا یہاں پورا خیال رکھا جائے گا، میں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس بدلے میں اتنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ بالکل ٹھیک رہے، تم اسے ماں کا پیار دو اور ایک ماں بن کر اس کا خیال رکھو تاکہ میری بیٹی کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ حیدر کی باتیں سن کر میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر تھی تو اپنی بیوی کو کیوں مار ڈالا، کیوں اپنی معصوم بیٹی سے اس کی ماں کو چھین لیا؟ اب تمہیں اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ لیکن میں حیدر کو کچھ بھی نہیں بول پائی کیونکہ آج میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے بہت چالاکی سے اس انسان نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا ہوگا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر جاتی حیدر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر جو اس نے مجھے کہا وہ سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر سو گئے۔ مجھے اس کی یہ حرکت تھوڑی عجیب لگی کیونکہ ایسا جانور جس نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیا ہو وہ اپنی شادی کے دن ایسے کیسے صوفے پر سونے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر مجھے لگا یہ بھی اس کی کوئی چال ہوگی جس سے وہ میرا دل جیتنا چاہتا ہوگا، اور پھر مجھے بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اگلے ہی دن مجھ سے ملنے میرے گھر والے آئے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو؟ ماں کو میری فکر ہو رہی تھی کیونکہ میں اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ماں کی فکر دور کرنے کے لیے میں نے انہیں بھروسہ دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماں نے بھی مجھ پر یقین کر لیا، پر حقیقت بھی یہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہی تھی اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ جیسے سوچ رہی تھی ایسا کچھ بھی غلط ابھی تک میرے ساتھ نہیں ہوا تھا، پھر بھی مجھے اس جلاد پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کتنا دوغلا انسان ہے۔ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر دکھتا کچھ اور ہے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حیدر کی سچائی اور اپنی بہن کی موت کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میرے گھر والے چلے گئے اور میں حیدر کو دیکھتے ہی رہ گئی کیونکہ شادی کی پہلی ہی رات میں اپنی بہن غلط ثابت ہوئی۔ حیدر بالکل ٹھیک تھا اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، ان کا رویہ بھی اچھا تھا، اور جیسا میں سوچ رہی تھی کہ پہلی رات ہے تو میرے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے، لیکن میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا، مجھے ان کی سچائی پتہ نہ چل سکے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میرا شک دور کرنے کے لیے یہ دکھاوا کر رہے ہوں۔
اس لیے میں ابھی بھی حیدر پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ حیدر نے میری بہن کو نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ اس کے پاس گاڑی بنگلہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میری بہن نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی تھی تو ہمیشہ اداس دکھتی تھی، اور فاطمہ کی پیدائش کے بعد تو اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی رہتی تھی۔ میں نے گھر کے کام کاج اور فاطمہ کی ذمہ داری لے لی تھی، اور فاطمہ اب مجھے ماں کہنے لگی تھی اور میرے آس پاس گھومتی رہتی تھی۔ حیدر اور میری شادی کو اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ حیدر مجھے گھورتے رہتے ہیں۔ میں ان کی شکل سے پریشان ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ ہر بار مجھے ایسے کیوں گھورتے ہیں؟ اس بار حیدر کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ حیدر نے کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ویسی ہی ہو جیسی تم دکھتی ہو، یا تم بھی اپنی بہن جیسی بن جاؤ گی؟ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میں میری بہن کی طرح بن جاؤں گی۔ اب یہ کون سی نئی الجھن آ گئی تھی، اور ان کے لفظوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں اور زیادہ پریشان ہونے لگی۔ ایک دن فاطمہ کو بخار آ گیا تھا اور وہ پورا دن بخار سے دہک رہی تھی، تو اس وقت حیدر گھر پر نہیں تھے۔ میں پورا دن فکر میں رہی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن آج وہ بہت ضد پر اتر آئی تھی۔ آخر میں نے اسے دوا دی اور سلا دیا۔ تب حیدر آ گئے اور ہمیشہ کی طرح فاطمہ سے ملنے اس کے روم میں گئے۔ فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیدر گھبرا گئے اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ میں تب کچن میں تھی، جب باہر آئی تو فاطمہ غائب تھی۔ نوکر نے بتایا کہ حیدر اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں دونوں کے گھر واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب فاطمہ کی حالت ٹھیک ہو گئی تب حیدر اسے گھر لے آئے۔ حیدر نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا، لیکن میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ فاطمہ کا خیال رکھو۔ فاطمہ کو کچھ ہو جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ حیدر کی باتیں سن کر پہلی بار مجھے اس پر غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا، بیٹی کتنی فکر تھی تو اس کی ماں سے دور کیوں کیا؟ میری بات سننے کے بعد حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی، جو سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی، لیکن پتہ نہیں فاطمہ اس سے دور کیوں رہتی تھی۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، کیونکہ حیدر فاطمہ کے دل میں میری بہن کے لیے نفرت پیدا کر رہے تھے اور اپنی ذمہ داری نبھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے وہی ایک ہے جسے فاطمہ کی پرواہ ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں دن بھر فاطمہ کی دیکھ بھال کرتی تھی، پھر بھی حیدر نے یہ کہا کہ مجھے فاطمہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کئی دنوں تک اس کے ساتھ اس کمرے میں رہی اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ میں نے بھی حیدر کے ساتھ ان کے کمرے میں نہ رہ کر اپنا غصہ اور ناراضگی دکھا دی۔ میں ان کے کھانے پینے سے لے کر باقی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی تھی، لیکن ان کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اس بات کا حیدر پر اتنا اثر ہوا کہ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ دکھانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان سے کچھ پوچھتی وہ فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ میں ابھی تیار ہو رہی تھی کہ فاطمہ میرے پاس آئی اور بولی، ماں کہاں جا رہی ہو؟ حیدر نے جو اسے کہا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری دادی کے یہاں چھوڑ کر مجھے تمہاری ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور میں نے حیدر سے پوچھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پھر تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ تو میں نے اسے بیوقوف بنانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ہم فاطمہ کو وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ میں ڈر کے مارے وہیں کھڑی رہ گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میری بہن کو بھی حیدر نے کس طرح گھر کے باہر لے جا کر مار دیا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی اور آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ مجھے وہ زبردستی کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے مارنے کے لیے ہی جا رہا ہے۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں لڑوں گی اور اسے مار ڈالوں گی اور اپنی بہن کی موت کا بدلہ لوں گی۔ حیدر مجھے پہاڑوں میں لے گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، اس لیے اب پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، جیسے میری بہن سے چھڑایا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر حیدر نے کار روک دی اور مجھے کار سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ میں چپ چاپ کار سے باہر نکلی۔ حیدر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک گلی میں لے گئے۔ میں گھبراتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہی تھی اور پھر وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس گھر سے ایک جوان لڑکا باہر آیا اور وہ حیدر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حیدر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گیا، جہاں بستر پر ایک عورت سو رہی تھی۔ ہماری آواز سن کر جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ میری بہن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ حیدر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حیدر نے بتایا کہ یہ لڑکا عمران ہے جو میری کمپنی میں کام کرتا تھا۔
اس لیے میرے گھر آتا جاتا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ تمہاری بہن کو عمران سے پیار ہو گیا ہے، اور یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، پیار میں اندھی ہو کر۔ تمہاری بہن فاطمہ سے بھی دور ہو چکی تھی، وہ اس کا بالکل دھیان نہیں رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس پر غصہ کیا کرتی تھی، کبھی تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتی تھی۔ ماں کا پیار نہ ملنے پر فاطمہ نے اپنی ماں سے دوری بنانی شروع کر دی تھی۔ تب سے تمہاری بہنیں تیار اور صاف ستھرا رہنا بند کر دیا تھا، بکھری بکھری حالت میں رہتی اور کہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، پھر تمہارے لیے سج کر کیا کروں گی۔ تمہاری بہن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے طلاق دے دو، میں عمران سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے، تم اس کے بارے میں تو سوچو، تمہارے بنا وہ کیسے رہے گی، لیکن اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ تمہاری بھی تو بیٹی ہے، تم خیال کر لو اس کا۔ میں اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ میں فاطمہ کے لیے تمہاری بہن کو صحیح راستے پر لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بہن نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر عمران سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ فاطمہ کو بری طرح پیٹ رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن پھر میں نے اس سے معافی بھی مانگ لی۔ مجھے اب تمہاری بہن سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میں نے عمران اور تمہاری بہن کو ایک ساتھ میرے کمرے میں میرے بستر پر دیکھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ بات تمہارے ماں باپ کو بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہ مر چکی ہے، اب تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں نے تمہاری بہن کو بہت سمجھایا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور پھر ایسی بیوی کو رکھ کر میں کرتا بھی کیا، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی اور عمران کے ساتھ بھیج دیا، اور سب کو بتایا کہ وہ پہاڑ سے گر کر مر گئی ہے۔ یہ حقیقت تمہارے ماں باپ بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کی شادی مجھ سے کروائی اور یقین دلایا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ ساری سچائی سننے کے بعد میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اس کو اپنی بہن کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ میری بہن نے اپنے شوہر کو طلاق دینے کے بعد مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اپنے شوہر کو اتنا بے عزت کیا کہ میں اپنی بہن کی خاطر حیدر کو مارنے کا سوچ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لے کر میں نے حیدر کی طرف دیکھا اور سوچا، جسے میں اتنا غلط سمجھ رہی تھی، آدمی آج تک میری بہن کا سچ دنیا کے سامنے نہیں لے کر آیا، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ کی عزت مٹی میں نہ ملے۔ نفرت کے بدلے میں بھی مجھے پیار اور عزت ہی دی۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب سے تم سچ مچ میرے لیے مر گئی ہو۔ میری بہن مجھ سے اور حیدر سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن ہم دونوں اسے کوئی جواب دیے بنا گھر آ گئے۔ سچائی جاننے کے بعد میں حیدر اور فاطمہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ میں نے حیدر سے اپنے رویے کی معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرنے کو کہا کہ میں کبھی بھی اپنی بہن کی طرح ان کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، میری بہن ماں ہو کر بھی اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے تو فاطمہ کو جنم بھی نہیں دیا تھا، پھر بھی اس سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، تاکہ اسے کبھی بھی میری بہن کی یاد نہ آئے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں، حیدر بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اور اب ہماری فیملی پوری ہو گئی ہے۔ اب میرے شوہر اور میرے دونوں بچے ہی میری دنیا ہیں، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ آج کی کہانی سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہر بات سچ نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے لیے ایسا جھوٹ کا پردہ بنا دیتے ہیں کہ سچ سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔